ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کی موجودہ صورتحال کا ہم ذکر کریں گے. انور بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر سینیٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. شرجیل میمن ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے, وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے, سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں. آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. بیگ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حالات کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ اسلام آباد میں آپ بھی رہ رہے ہیں, کوئی نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں, حالات خرابی کی جانب جا رہے ہیں, کچھ ایسے اندیشے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس وقت کیا؟ پہلے تو آسمہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اخبار میں اگلے دن پڑھا کہ آپ کو بیسٹ فیمیل ٹاک شو ہوسٹ کا ایوارڈ ملا. کنگریچولیشن, آئی ایم شیور یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. اچھا جی, جہاں تک یہ رومر مانگرنگ کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے اسلام آباد میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ فار این الیکشن, چاہے الیکشن اینڈ آف دا ایئر ہوں یا مارچ میں ہوں. 6-8 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن کے, بیچ میں رمضان کا 1 مہینہ ہے, وہ ویسے ٹھنڈا ہوگا, پھر حج آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز آر گیئرڈ اپ فار این الیکشن, اور اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کچھ ہوگا, اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی کو دعوت دی گئی, حالات اگر ایسے خرابی کی جانب جاتے ہیں اور خود سے کوئی ایسے مشن پہ ہے, آسمہ یہ بات بھول جائیں. I mean, let's be very frank in our discussion. جو ایک تھرڈ فورس آپ کہتے ہیں, آپ آرمی کی بات کرتے ہیں, I don't think so army is interested to intervene at all. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, ایک پولیٹیکل پروسیس کو چلنا چاہیے. یہ جب بمپ آف ہوئی ہے 4 دفعہ پہلے, آپ نے ملک کا حشر نشر دیکھا ہے, اور فار پولیٹیکل پارٹیز اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے بعد ایک پولیٹیکل سیٹ اپ آتا ہے, اس کو وہ گن کو صاف کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے, سسٹم چلتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت چلنی چاہیے, چاہے کیسی بھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, وی ول اسٹینڈ آن آر فیٹ. اور الیکشن از دی اونلی آنسر, اور یہی الیکشن پروسیس گندے انڈوں کو نکالے گا اور اچھے لوگ آتے جائیں گے. باقی آپ کو امید ہے اس میں. نعیم الحق صاحب سے میں بات کروں گی. پھر عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ جیسی بھی لنگڑی لولی جمہوریت ہے وہ چلتی رہے؟ عمران خان کہتے ہیں ایک اپنی بیوی کے خط کے نام پر بیٹھا ہوا اس وقت حکمرانی کر رہا ہے, ایک کو جنت جیلانی نے منتخب کرایا. تو پھر واقعی یہ جمہوریت کا حسن ہے جو آپ کو اس وقت لگ رہا ہے؟ وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے, مگر میں انور بیگ صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, اس وقت آئین کے تحت اپریل سے پہلے انتخابات منعقد کرانے ہیں حکومت کو, اور یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کل چینج آ رہا ہے, پرسوں آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ ان خدشات پر مبنی ہیں جو پاکستان کی معیشت یا سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, یا اس تصادم سے تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کو ایسا کیوں کہنا پڑا کہ کسی کو حکومتیں گرانے کا اختیار نہیں, اور کوئی بنگلہ دیشی ماڈل پاکستان میں نہیں آئے گا, ہر چیز آئین و قانون کے تحت کام کر رہی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسمہ صاحبہ. پہلی بات, جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اس کا جواب وہ خود ہی دیں گے کہ انہوں نے کیا سوچ کے اور کیا سن کے جو ہے یہ بات کہی ہے. جو حالات اس طرح کی وہ باتیں ہو رہی تھیں اس کا ذکر کیا. میں کلیئر ایک بات کر دوں, حالات جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اور جو کورٹس کے فیصلے تھے ہم نے منومن سارے مانے ہیں, سوائے ایک جو چیز جو کہ ڈسپیوٹڈ, اس حساب سے ان کے حساب سے ڈسپیوٹڈ ہے. ہمارے لیے ہم لوگ وی آر ویری مچ کلیئر کہ آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی حاصل ہے. اب اس مد میں جو ہے جس طرح یہ باری باری سے جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹرز پہ اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں, ان کو اڑایا جا رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک آئینی چیز نہیں ہے. ہم نے اس کو پہلے بھی قبول ضرور کیا ہے, لیکن ایز اے پروٹیسٹ ہم نے قبول کیا ہے. تو ہم نہیں سمجھتا کہ اس وقت, اور جو دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کوئی فوج آ رہی ہے, میرے خیال سے اس طرح کی باتیں بھی غلط ہیں. فوج جو ہے اس وقت جو فوجی قیادت ہے وہ بالکل ایک سمجھداری سے کام لے رہی ہے, اور وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں. تو لیکن ہم اسی حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں. میں آپ بات کریں, میں جنرل ڈسکشن میں ویلکم کہتی ہوں. جنرل صاحب السلام علیکم, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. ایسا کوئی آپ کو لگ رہا ہے پاکستان میں کوئی بنگلہ دیشی ماڈل سیٹ اپ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, یا ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں, جو کورٹ میں آپ کا حوالہ دیا گیا سلمان اکرم راجہ نے ایک کیس میں, کہ ہمیں ڈر ہے کوئی ایسے سیٹ اپ نہ آئے کہ جنرل صاحب بھی بیٹھ کر ٹی وی پر آئی جی آئی بنانے کے حوالے سے ابھی بھی اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں, آئی جی آئی تو ایک بالکل ہی مختلف چیز تھی. وہ تو ایک ہم جمہوریت کو پٹڑی پہ ڈالنے کے لیے اس کے لیے کیا گیا تھا, کیونکہ جمہوریت بن نہیں رہی تھی. جو تھوڑی بہت جمہوریت چل رہی تھی وہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ آئی جی کیوں بنائی, اس میں ایک مورل ایلیمنٹ کیا تھا.
تو یہ تو خیر انہوں نے جو بھی بات کی مجھے اس کا پتہ نہیں سیاق و سباق کا، کیونکہ میں تو مری میں ہوں یہاں پہ، نہ اخبار مجھے مل رہا ہے مجھے، نہ میں ٹی وی زیادہ دیکھ رہا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ بنگلہ دیش ماڈل جو کہا جا رہا ہے کیا وہ ورک کرے گا اور ڈیلیور کر سکے گا؟ پہلی بات تو وہ ڈیلیور کرنا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہو حکومت جس قسم کی بھی ہو، کیا وہ ڈیلیور کر سکے گی ان حالات میں؟ ہمارا ٹیررزم کے اندر جو امریکہ نے ہم کو ڈال دیا ہے، جو امریکہ کے ڈیزائن ہے اس کو ہینڈل کر سکے گا؟ جو امریکہ کی ایمبیشنز ہیں یہاں پہ، جو ان کا پروگرام ہے، ان کا ایجنڈا، کیا اس سے نبردآزما ہو سکے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہوگا؟ کیا ان کو ختم کر دینا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو؟ کیونکہ بار بار ہم ایبڈو سے لے کے آج تک یہ تجربہ کرتے رہے ہیں، کبھی کوئی بناتے ہیں کبھی کوئی گراتے ہیں. ہیلو جی ہم سن رہے ہیں آپ کو سر، آپ بات کر سکتے ہیں. ہاں، بیچ میں پتہ نہیں کیا شور آ رہا تھا لائن کے اوپر. تو میں تو نہیں سمجھتا، چیف جسٹس صاحب نے تو بڑی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ دیر از نو بنگلہ دیش ماڈل. لیکن اس سال ہم الیکشنز افورڈ کر سکتے ہیں؟ جو آج کے حالات ہیں، جو معیشت کی زبوحالی کا ہم ذکر کرتے ہیں، معیشت تباہ حال ہو گئی، تو کیا الیکشنز افورڈ کر سکتے ہیں؟ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، نیٹو سپلائی لائن بھی کھل گئی، حملے ہو رہے ہیں، خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں، تو الیکشنز ہو سکتے ہیں آج کے موجودہ صورتحال میں؟ نہیں ہو تو سکتے ہیں. میں الیکشن کے لیے لوگ، پاکستان کے لوگ جو ہیں، باوجود اس کے کہ میں اس سارے پروسیس کے خلاف ہوں، لیکن میں لوگوں کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ضرور جاتے ہیں، اور چاہے کم جائیں لیکن جائیں گے ضرور. لیکن کیا الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہوگی وہ اس قابل ہوگی کہ ہم اس کو ایک ہنگ پارلیمنٹ، ایک بالکل ہی ناکارہ قسم کی، اب جو پارلیمنٹ ہے یہ دیکھیں کتنے کمپرومائزز کر کے یہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، کہ جو اپنی خود ورڈکٹ دیتی ہے اور پھر اس کے اوپر حکومت ان کو ایک جوتے کی نوک کے اوپر نہیں رکھتی. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ سارا جو میں ہوں ایکچولی ریولوشنری، میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ریولوشن کے بغیر جو ہے درست نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کرتے رہیں، امرت دھارا کوئی نہیں ہے آپ کے پاس کہ جس کے ذریعے سے آپ پاکستان کو میجک وانڈ کے ساتھ ایک دم ٹھیک کر سکیں. لیکن حالات کو تو وہ ٹھیک کرنا ہے. ایک طرف تو وہ ہم زرداری صاحب کی مثال دیتے ہیں، وہ اچھی معیشت کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہم نے شروع میں بھی بیان کیا کہ وزارت خزانہ کے حکام کہتے ہیں کہ جی حالات مزید خراب ہو گئے، بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا، اور ہمارے قرضے بڑھ گئے، ہم بجٹ کے اہداف کو پورا نہیں کر سکے، ٹیکس کو نہیں کر سکے. جنرل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. میں انور بیگ صاحب سے پوچھوں گی، یہ معیشت کی جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو پھر کیا تضاد آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ صدر صاحب کہتے ہیں معیشت بڑی اچھی ہے، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو ایون قرضے بھی اپنے ادھار لے کے اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں معیشت کو. دیکھیں آسما، پچھلے سال 2010-2011 میں انہوں نے پرائیویٹ بینکس پاکستانی بینک سے 750 ارب کے قریب انہوں نے انٹرسٹ دیا ہے بینکوں کو، جو بینکوں سے انہوں نے قرضہ اٹھایا ہے پاکستانی بینکس ملک چلانے کے لیے. اس سال کے بجٹ میں انہوں نے کوئی تقریباً 950 ارب روپیہ الاٹ کیا ہے قرضے اٹھانے کا. جیسے نعیم کہہ رہا تھا، اکانومی اس وقت ملک کی شٹر ہو چکی ہے. There is nothing left in the economy. ٹھیک کون کرے گا پھر؟ اس کو آپ کہتے ہیں جمہوریت سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ جمہوریت ہے وہ چلتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایک بات سن لیں آپ. If there is political stability, there will be economic stability. اور اگر political stability نہیں ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی کبھی بھی نہیں ہوگی. یہاں سے پاکستانی انڈسٹریلسٹ فیصل آباد سے، لاہور سے، کراچی سے شفٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کراچی کا مثال لیں، نعیم کراچی آئٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ آفیشیل نیشنل اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی کہ پچھلے 29 مہینوں میں 7,000 ہلاکتیں کراچی میں ہوئی ہیں. 7,000، اور ڈیلی ایوریج 10-15 ہے. یعنی وہاں لوگ اس طریقے سے مر رہے ہیں جیسے کوئی پیر کے نیچے چونٹیاں آتی ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے نا. تو پھر یہاں پہ آسما، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی، جب تک لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہوگا، جب تک آپ بزنس مین کو آپ ایک انوائرمنٹ نہیں دیں گے آف سیفٹی. حال تو یہ ہے کہ بندہ صبح فیکٹری جاتا ہے تو جب پہنچتا ہے گھر فون کرتا ہے، بیگم کو کہتا ہے کہ میں بیگم میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، وہ کہتی ہے شکر الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسی انوائرمنٹ ہوگی، اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستانی بزنس مین
کتنا پاکستانی ہے کہ وہ یہاں کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے. بالکل. تو نعیم الحق صاحب اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سونامی ٹھیک کرے گا حالات کو ٹھیک، لیکن جو آج کے حالات ہیں پھر اس پہ ہی رہ کے لوگ پھر باتیں کریں جی ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں. ہم لوگ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فلانی پارٹی ہے، حکومت ہے، یہ ہے، وہ ہے، انہوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جو ایک حد تک صحیح ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام جو اس وقت اس ملک میں نافذ ہے، سیاسی، اقتصادی اور سماجی، یہ گل سڑ کر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس میں عوام کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے. تو پھر کس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 25 سال سے کراچی میں قتل و غارت ہو رہا ہے. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ یار کوئی پکڑا گیا، کسی کو سزا ہوئی، کسی کو پھانسی ہوئی. کیوں؟ نظام وہی ہے. پولیس کی تعداد شاید 10 گنا بڑھ گئی ہے 25 سال میں. مگر آپ نے جیسا کہ ابھی بالکل صحیح کہا بیگ صاحب نے کہ اتنے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں کراچی میں. کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ بحث آپ میڈیا بھی بحث کرتا ہے تو جی پیپل پارٹی کا قصور ہے، ایم کیو ایم کا قصور ہے، فلانی پارٹی کا قصور ہے. وہ ایک حد تک صحیح ہوگا، مگر نظام کی کمزوری پہ تو بات کریں. اس نظام میں کوئی بھی آ جائے وہ اس نظام میں رہتے ہوئے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا. جنرل صاحب یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں آپ، معیشت کا ذکر بھی سن رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگز کا ذکر بھی سن رہے ہیں، ٹیررزم کے بھی حالات و واقعات آپ کے سامنے. تو پھر کون آئے گا جو اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا؟ پھر ووٹ لے کر پھر وہی لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، وہی لوگ اسمبلیز میں آ جاتے ہیں، اسمبلی کا پارلیمنٹ کا آپ خود ذکر کر رہے ہیں. تو ٹھیک کون کرے گا اس وقت ملک کو؟ میں نے کہا کہ عوام ٹھیک کریں گے. وہ کس طریقے سے کریں گے؟ اٹھ کے سڑکوں پہ آ کے الٹ دیں گے ان کو، ہر ایک چیز کو. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، علم و حکمت شرع دین سودائے خام. آپ بھول جائیے یہ سٹیٹس کو اور فورسز آف چینج کے درمیان جو کلاسیکل کلیش اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں، اور یہ اپنی عروج کو پہنچ رہا ہے. جیسے جیسے ڈیپریویشن بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. باقی رہ گیا کہ وہ بھی ووٹ کرا دیں اور ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی. ووٹ کے ذریعے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ کوئی تبدیلی ووٹ کے ذریعے سے نہیں آ سکتی. تو ووٹ آئے گا، ہنگ پارلیمنٹ آ جائے گی، پھر دوبارہ وہی کمپرومائزز، وہی ہر ایک نے کمپرومائزز کا راستہ رکھا ہوا ہے. نہیں، اب اگر ادارے فیل ہو گئے، لیٹس سے ہماری افواج پاکستان، آئی ایم ناؤ جتنا ڈیفینڈر ہوں، ساری اتنی پیار بھی ہے مجھے فوج سے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا گزشتہ 11 سال میں ہماری فوج نے ہمارا دفاع کیا؟ کیا انہوں نے سلالہ کے واقعے کے بعد جو اب یہ کر دیا ہے، کیا کوئی چیز ان سے قبول کروائی، یا آپ نے اوپن اینڈڈ ایک ان کو دے دیا کہ 2014 سے آگے بھی تمہیں ہم سپلائی کرتے رہے، تم اڈے وہاں بناؤ، وہاں بیٹھ جاؤ؟ یعنی پاکستانی فوج کے آخر ان پٹ ہوئی ہوگی نا. اور جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، آخر فوج کی ایکسٹرنل کے سامنے تو اس کی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے انڈر آرٹیکل 245. وہ کیوں ڈسائڈ؟ پارلیمنٹ ہے تو وہ بالکل بیکار ہو چکی ہے. میں تو اس کو گاؤشالہ کہتا ہوں. گاؤشالہ وہ ہوتا ہے جہاں گائے بیٹھ بندی رہتی ہیں، دودھ نہیں دیتی. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سپیریئر جوڈیشری، اس نے بہت وینچر کیا، لوگوں کی مدد اس کو آئی، لیکن انہوں نے کوئی ایک مقدمہ بھی نپٹا کے دکھایا ہو ابھی تک. نیچے مزید وہی جو لوور جوڈیشری ہے وہ تو اس نے بیڑا گرک کیا. تو کسی سے امید نہیں ہے، کوئی کسی سے امید نہیں. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں سر، آسما یہی کلاسک تھیوری آف ریولوشن از کے ریموول آف ڈاؤٹ. قوم اب اس سطح پہ پہنچ جا رہی ہے جہاں پہ کسی نے کال دینی ہے. ابھی کچھ وقت باقی ہے میرا خیال ہے. کچھ ابہام پیدا کیے گئے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اچھی ہوں یا بری ہوں، اور جتنی فرقہ واریت کے الگ الگ گروپ ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، سب اس قوم کے مخالف ہے، کیونکہ وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تمام ادارے سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں ایک چینج کی ضرورت ہے. وہ میسو چینج پھر قوم لائے گی. وہ قوم لائے گی. وہ قوم سر وہ لاتی ہے ووٹ کے ذریعے، اور پھر ووٹ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ منتخب ہو جاتے ہیں. میں اسی پہ مزید بات کروں گی. مجھے اور کیا جو ذکر ہم اس وقت سن رہے ہیں، جو خبریں سن رہے ہیں یا افواہیں سن رہے ہیں، کیا جولائی کے آخری 10 دن واقعی اہم ہے اور کچھ میک اور بریک والا سین ہونے جا رہا ہے؟ اسی پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.